بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل فی تعریف طریق الاستعارۃ فصل استعارہ کے طریق کے تعریف کے بارے میں صفحہ نمبر 31 سبق نمبر 14 اصول شاشی۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ پیچھے آپ نے ابھی حقیقت اور مجاز کی بحث ختم کی ہے، تو ایسے ہو جاتا ہے کہ آدمی حقیقت سے مجاز کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب حقیقت سے مجاز کی طرف اپنی مرضی سے نہیں جائے گا، اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ حقیقت سے مجاز کی طرف نہیں جائے گا، یہ باتیں بے شک آپ نوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آگے سبق کے لیے تمہید ہے۔ حقیقت سے مجاز کی طرف ویسے نہیں جائے گا بلکہ اس کے لیے کوئی آپ کو وجہ چاہیے۔ یہ جو وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ حقیقت سے مجاز کی طرف جاتے ہیں، اس وجہ کے کئی نام ہیں، مثلا قرینہ، مناسبت، اتصال، علاقہ۔ حقیقت سے مجاز کی طرف جانے کے لیے کوئی وجہ چاہیے اور یہ وجہ کے کئی نام ہیں، مثلا قرینہ، مناسبت، اتصال، علاقہ۔ تو ان کی بنا پر آپ جاتے ہیں حقیقت سے مجاز کی طرف۔ یہاں تک یہ بات نوٹ کر لی۔ اگلی بات یہ نوٹ کریں کہ دو قسم کے نظریات، ایک نظریہ ہے اہل بیان والوں کا، اہل بیان کا یعنی علم بیان والوں کا، علم بیان والوں کا، اور دوسرا نظریہ ہے اصولیین، اصول فقہ والوں کا۔ کتنے نظریے ہو گئے؟ دو۔ علمی بیان والے کون ہیں؟ اصولیین۔ اصول فقہ تو آپ پڑھتے آ رہے ہیں، آپ تو جانتے ہیں ان کو، جو ابھی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن علمی بیان سے کیا مراد ہے؟ علمی بیان کے حوالے سے ہمارے نصاب میں کتاب ہے مختصر المعانی، 5ویں درجے میں، جی انہی کی، علامہ تفتزانی کی۔ تو وہ مختصر المعانی، اس میں 3 قسم کے علوم آتے ہیں، معانی، بیان، بدیع۔ معنی، بیان، بدیع۔ اور اس کو اگر ایک اور انداز سے بیان کریں، فصاحت و بلاغت کا علم۔ جس طرح دروس البلاغہ بھی ایک کتاب ہے جو پائی جاتی ہے، وہ بھی اسی میں ہی ہے۔ تو یہ کلام موقع محال کے مطابق ہو، مقتضائے حال کے مطابق ہو، استعارات و تشبیہات و تمثیلات و محاورات و فلانوں و فلانوں، یہ اس کے برابر کیے ہوئے ہیں اس میں، اور اس کے اندر کلام کے سجا، مقفع، مسجع، جو بھی چیزیں اس کے اندر ٹیپ ٹاپ جو بیوٹی پارلر کے کلام کے سلسلے ہوتے ہیں، وہ سب اس کے اندر تراشیدہ برابر کیے ہوئے ہوں۔ اس طرح کے جتنے سلسلے ہیں تو یہ سارے کے سارے آپ بیان، معانی اور بدیع کے اندر پڑھتے ہیں۔ کلام کو عمدہ سے عمدہ بنانا، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ فن جو پڑھتے ہیں ان کو بیان، علم بیان والے کہتے ہیں۔ غلبہ دے دیا ہے باب التغلیب کے تحت، ورنہ معنی بھی پڑھتے ہیں، بیان بھی پڑھتے ہیں، بدیع بھی پڑھتے ہیں، لیکن بیان کو یہاں غلبہ دے کر کہا گیا ہے بیان والے، ورنہ زیادہ اہم جو فن اس میں ہوتا ہے اور زیادہ لمبا چوڑا جو فن ہوتا ہے وہ معنی کا ہوتا ہے۔ معنی بہت لمبی بات ہوتی ہے اور بیان اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اور بدیع اس سے چھوٹی ہوتی ہے۔ بہرحال ان کا نظریہ، اب ان کا نظریہ کیا ہے ذرا وہ نوٹ فرمائیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ علاقہ تشبیہ ہو تو استعارہ ہوگا، اور بغیر تشبیہ ہو تو مجاز ہوگا۔ بغیر تشبیہ ہو تو مجاز ہوگا۔ تشبیہ والا علاقہ ہو تو کون سا ہوگا؟ استعارہ، اور بغیر علاقہ تشبیہ ہو تو مجاز۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں، یہی بیان والے، کہ بغیر علاقہ تشبیہ یعنی مجاز، اس کے ذیلی 25 علاقے ہیں، صرف 25 علاقے، وہی بڑی بات آ گئی، صرف 25 علاقے ہیں۔
مثلا وہ 25 علاقوں میں سے لازم ملزوم، سببیت سبب مسبب، کلیت جزیت، حال محل، ظرف مظروف الی آخری حلم جرم۔ اچھا تو بہرحال یہ کس کی نظریے میں نے بیان کیا ہے؟ بیان والوں کا۔ اب آئیں جی جو ہمارے جو ہم پڑھ رہے ہیں اصولیین، اصول فقہ والے، وہ کہتے ہیں مجاز اور استعارہ ایک ہی چیز ہے، مجاز اور استعارہ ایک ہی چیز ہے۔ اچھا انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا مجاز اور استعارہ میں، انہوں نے کہا دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ پھر آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجاز کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 لغوی، جیسے اسد کا لفظ بہادر آدمی کے لیے بولے۔ نمبر 2 عقلی، یہ کون سا لکھا آپ نے؟ مجازی لغوی، لغوی لکھا نا لغت کے۔ اچھا دوسرا مجاز عقلی، مجاز عقلی کیا ہوتا ہے؟ فعل یا معنی فعل کی نسبت، فعل یا معنی فعل کی نسبت اس کی طرف کریں کہ جس کی طرف ثابت نہ ہو، جس کی طرف ثابت نہ ہو۔ یہ بات ایک بڑی کیا کہتے ہیں معمہ سی بات ہے، میں اس کو ذرا مختصر پوائنٹس میں آپ کو لکھوا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں اس بات کو۔ اس کی طرف کریں جس کی طرف ثابت نہ ہو، مثلا بتر ربیع البقلہ، اگایا موسم بہار نے سبزی کو، بتر ربیع البقلہ، اگایا موسم بہار نے سبزی کو۔ اب بتائیں موسم بہار نے اگایا اس کو؟ کس نے اگایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن ظاہری سبب کو دیکھتے ہوئے ہم نے موسم بہار کی طرف کیا کر دی، حالانکہ یہ نسبت در حقیقت اس کی طرف نہیں جاتی تھی، لیکن ہم نے ظاہری سبب کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف کر دی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کا نام کیا رکھا ہم نے؟ مجاز عقلی۔ اس کی ایک اور مثال لیں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، جبریل امین نے آ کے حضرت مریم سے کیا کہا تھا؟ میں آپ کو عطا کرنے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک پاک باز بچہ۔ تو یہ اہل بدعت جو ہے انہوں نے دلیل پکڑی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں مزاروں پر بچے نہیں ملتے، یہ کیوں نہیں مانتے اس بات کو کہ قرآن میں خود جبریل امین نے کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں بچہ دینے آیا ہوں۔ تو جبریل امین بچہ دے سکتے ہیں تو ہمارے بزرگ بچہ کیوں دے سکتے؟ اب دیکھو خدا کا خوف کرو یار، تم پہلے ذرا عقل کو ہاتھ مارو، جا کے پہلے مجاز کو پڑھو، تم فساد و بلاغت کو، علم معنی بیان بدی کو پڑھو، اس کے بعد باتیں کرو یار۔ لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہی جیسے غیر اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ ٹی وی پر بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا تھا بہت عرصے پہلے کی بات ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ تو صبر اور نماز خدا تو نہیں یار۔ اب با کا معنی تو پڑھو یار، با جو ہے 16-17 معنوں میں آتی ہے، یہاں با کا معنی ذرا معلوم کر لو، تمہیں معنی سمجھ آ جائے۔ لیکن وہی ہے نا، پڑھے چڑھا نہیں ہے، بس اپنی طرف سے ترجمے شروع کر دیے۔ یہ اوپر ایک مرتبہ عید میلاد النبی چل رہی تھی تو ادھر سے آواز آ رہی تھی، وہ ایک آواز آ رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ کہتے ہیں ولی کچھ نہیں کر سکتے، ولی ہی کرتے ہیں۔ آگے اس نے کہا قول واللہ احد اللہ الصمد۔ اب صمد کا لفظ پورے قرآن میں وہ لفظ ہے جو جس میں توحید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ صمد کے 9 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے جو کائنات کا ہر ذرہ اپنے بننے میں، چلنے میں، مٹنے میں جس کا محتاج ہو۔ اب بتائیں صمد کا لفظ توحید سے معمور ہے بالکل،
لیکن اس نے سمد کے لفظ کی تشریح کی ہے ذرا سنیں، میں یہ خود کانوں سے سن رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا سمد کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جو کریں گے ولی کریں گے. آگے سے لگا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. اس طرح کی جہالت کے کرشمے ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہے ہیں. اچھا اب یہاں پر دیکھیں جی، یہ لیاہا بلا کی غلامن زکیہ سمجھ آ گئی ہے. اب دیکھیں یہ لیاہا بلا کی میں عطا کر رہا ہوں، یعنی بظاہر اس وقت پیغام بچے کا میں لے کر آیا ہوں، ورنہ بھیجا کس نے ہے؟ اگر خود دینے آئے تھے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا انتظار کرتے رہے اور وہ جو ہے 17-18 دنوں تک نہیں آئے اور وہی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا. ذوالقرنین بادشاہ وہ جو واقعہ کہ کل میں بتا دوں گا انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ ذرا اس کو سمجھیں. اسی طرح دیکھیں قرآن کہتے ہیں یذبح ابناءکم ویستحیی نساءکم، فرعون تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا. فرعون نے کسی ایک بچے پر بھی چھوڑا چلایا تو قرآن کیوں کہتا ہے تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا؟ مشرف نے لال مسجد پر بمباری کی یا اس نے وہاں آپریشن کیا، مشرف آ کے اس میں خود شامل تھا. تو ایسے نہیں ہے، یہ نسبت اس درجے کی ہوتی ہے. ویسے بھی آپ پڑھتے ہیں الامر کالفاعل، حکم دینے والا فاعل کی طرح ہوتا ہے، وہ بھی اسی ترتیب سے ہے. تو بہرحال اب آئیں جی اس طرف مجاز عقلی ہے. امید آپ سمجھ گئے ہوں گے اتنی ساری مثالوں کے ساتھ. اچھا جب آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں تو اب آگے چلیں جی. یہ میں نے کس کی قسمیں بیان کی آپ کے سامنے؟ مجاز کی. اس میں پہلی قسم کون سی تھی؟ لغوی. اب مجاز لغوی کی دو قسمیں. مجاز لغوی کی دو قسمیں. نمبر ایک مجاز مستعار. مجاز مستعار جس میں تشبیہ ہو. دیکھیں انہوں نے تشبیہ کو یوں نمٹایا آگے. مجاز مستعار جس میں تشبیہ ہو، جیسے اسد بہادر آدمی کے لیے. تو ہم جب کہیں گے زید اسد، زید اسد ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ زید کل اسدی. تشبیہ ہے کہ نہیں ہے؟ زید شیر تو نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا معنی کریں گے؟ زید کل اسدی فی الشجاعتی. اچھا جی نمبر دو اس کی قسم آ جاتی ہے مجاز مرسل. تو اس کے ساتھ کیا لکھیں گے؟ بغیر علاقہ تشبیہ. بغیر علاقہ تشبیہ. جیسے شوہر اپنی بیوی کو حررتکی، حررتکی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یہ لفظ بولے. ہا را را تا کاف، حررتکی یہ بولے اور اس لفظ سے مراد لے طلاق. تو بتائیں طلاق آئے گی نہیں آئے گی؟ آ جائے گی نا. کیوں؟ وہ آزاد کر رہا ہے اور آزاد وہ پہلے سے ہے. عورت ایک عورت پہلے سے آزاد ہے، آزاد عورت ہے، وہ باندھی نہیں ہے. اس کو جب شوہر کہتا ہے میں تجھے آزاد کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا تو باندھی آزاد کرتا ہوں. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں اپنی ازدواجی سے تجھے کیا کرتا ہوں؟ آزاد. یہ لفظ آگے بھی آئے گا، آگے بھی ایک مثال میں چل رہا ہے. یہ اس دن بھی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کئی بار بولا ہے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو میں نے ان سے کہا ان سے رابطہ کرواؤ، ان سے کچھ چیزیں پوچھنی ہے میں نے. پھر تو ان میں ایک بڑا حضرت تھا، اس نے کہا وہ زیادہ کھچ پھچ میں نہ پہنتے کرو اس کو آتے آؤ یہ نہیں ہوئی اس میں کو ہے جی وہ اس طرح ایک آدمی وہ آتا ہے جی زیادہ تفصیلہ میں نہ پہنتے کرو تو بس انہوں کو وہی نہیں ہوئی. پھر میں سوائیاں جڑی اس کو میں ہوگا سنو یہ جڑا آزاد میں تجھے آزاد کرتا ہوں لفظ جس میں آدمی ترے یا اس کو زیادہ مرتبہ آ کے جانا، اس سے چار مطلب ہونے. ایک ہی مطلب ہے ترے طلاقاں، دوئی بھی ترے طلاقاں، ایک ہی بھی ایک طلاق، ایک ہی بھی کچھ نہیں ہوگی. اور میں معلوم تک کرا کہ کہڑی کیٹاگری میں چاہیے تو پھر یہ بھی دیکھساں کہ یہ غلطی ہوگی بیچارے کو لو پہلی مرتبہ نادم ہے، پھر اس کیٹاگری تک بھی رہا اس تک بھی لحاظ کرنا. لیکن اگر وہ عادی مجرم ہے تو جان چھڑانی اس سے، اور پرانا مجرم ہے تو پھر اس کو اس لحاظ سے رکھ کے ڈیل کریں. تو ظاہر بات ہے میں طلاقوں کی جو اس طرح کا معاملہ ہو وہ ہمسا اس میں پھر اس آدمی کو دیکھتا ہوں کہ ان کا معاملہ جڑنے والا ہے تو پھر جوڑنے کی طرف جاتے ہیں.
اور نہ جوڑنے والا ہو تو پھر ہم وہ راستہ جو بند ہو ہے نا وہ بند راستہ اس کو اختیار کرتے ہیں. تو اس میں 4 ہیں. مثلا آپ کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں تجھے آزاد کر چکا، آزاد کرتا ہوں، تو یہ اگر لفظ کئی مرتبہ بول رہا ہے 3 مرتبہ یا زیادہ، تو بعض علماء نے اس کو صریح بائن قرار دیا ہے، صریح بائن. بعضوں نے اس کو صریح رجی قرار دیا ہے. اگر صریح رجی کرے تو یہ 3 درجی طلاقیں واقع ہو کے مغلظ ہو گئی. اگر صریح بائن کریں تو صریح بائن بھی بائن کو لاحق ہوتی ہے، پھر بھی 3 بائن ہو کر ختم ہو جائے گی. اور اگر اس کو عام کے نایا شمار کریں تو پھر اس سے نیت پوچھیں گے، اگر نیت کی ہے تو آزاد ہو جائے، ایک طلاق بائن ہو جائے گی اور دوسری طلاق بائن اوپر سے گزر کر لاحق نہیں ہوں گے. البائن لا یلحق البائن، وہ قاعدہ لگے گا. اور اگر اس نے کہا میں نے کوئی نیت نہیں کی تو طلاق سرے سے نہیں ہوگی. اب بتائیں یہ 4 صورتیں بنتی ہیں تو یہ ہم معلوم کریں گے نا پھر اس آدمی سے، اس پوری گواہوں سے، اس بیوی سے کہ بھائی یہ کون سی کیٹیگری میں جا رہے ہیں. تو وہ آتا ہے جی مکمکا کر سو جلدی، اس طرح نہیں ہونا. تو یہ 4 صورتیں بنتی ہیں اس میں. اچھا اب یہاں تک آپ پہنچے ہیں جی، یہ آپ نے چیزیں لکھنی ہیں. تو یہاں تک آپ نے لکھ لیا. کیا لکھا آخر میں؟ مجاز مرسل بغیر علاقے تشبیہ. اس کی مثال کیا لکھی ہے؟ ہر توکی. ہر توکی بول کر کیا مراد لیا ہے جی؟ اس کو طلاق مراد لی ہے اس نے. اور وہ ظاہر بات ہے عذاب پہلے سے ہے تو اب طلاق ہو جائے گی اس کی. اچھا اس کے بعد آگے آئیں جی، یہ جو مجاز مرسل آپ نے لکھا ہے، آپ مجاز اس مجاز مرسل یہ تشبیہ والا ہے غیر تشبیہ والا ہے؟ غیر تشبیہ والا. اس کی آگے دو قسمیں وہ ہیں ہماری کتاب میں. 2 قسمیں لکھیں اس کی مجاز مرسل، 2 قسمیں. نمبر 1 علت معلول، نمبر 2 سبب مسبب. نمبر 1 علت معلول، نمبر 2 سبب مسبب. اب آپ کی کتاب میں یہ 2 چلیں گی. اب دیکھیں پچھلی والی نہیں چلیں گی، لیکن وہ چونکہ پوری بنیاد چل رہی تھی تو آپ نے بنیاد سے لیا، بیان والوں کا نظریہ لیا، پھر اصولیین والوں کو نظریہ لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ چھوٹی چھوٹی قسمیں بناتے بناتے آپ یہاں تک پہنچائیں کہ مجاز مرسل کی 2 قسمیں ہیں، علت معلول اور سبب مسبب. اب علت معلول اور سبب مسبب کو ذرا تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہی سمجھنے کی چیزیں اور اس کی مثالیں سمجھنے کی چیزیں. مثلا علت جو ہوتی ہے جب بھی آئے گی معلول ضرور آئے گا، اور معلول علت کے ساتھ ٹانگا ہوا ہوتا ہے. تو معلول علت آئے معلول نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا. علت اس لیے ہے کہ معلول کو لائے، معلول کا وجود علت سے ٹانگا ہوا ہوتا ہے. علت اس لیے مشروع ہوتی ہے کہ وہ معلول کو کھینچے. معلول اس لیے آتا ہے کہ وہ علت آ چکی ہوتی ہے. میں کچھ تعبیریں کر رہا ہوں شاید آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. بالغ اور عاقل جب تک نہیں ہوگا انسان مسلمان تو مکلف بھی. جس دن عاقل اور بالغ ہو گیا تو اس دن اس پر مکلفیت بھی آ جائے گی. کوئی روک سکتا ہے پھر مکلفیت کو؟ مکلفیت آ جائے گی اس کو، مکلفیت آ جائے گی. تو آپ شمار کر لیں کہ عقل و بلوغ علت ہے اور مکلفیت اس کا معلول ہے. جس دن یہ آ گئی اس دن وہ بھی آ جائے گی. سمجھ آ گئی؟ یہ کیا ہے؟ علت معلول. یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہوتے. اب میں سبب مثال دیتا ہوں. نماز فرض ہونا، زور کی نماز ابھی آپ پر فرض ہے نہیں. کب فرض ہوگی؟ 12:10 سے. 12:10 سے مغرب وقت ختم ہو کے آپ آگے زور پہ سٹارٹ ہو جائے گا. 12:10 پا لی ہے تو آپ پر فرض ہوگی. اچھا اب وقت کا داخل ہونا سبب ہے، علت نہیں ہے. کس کے لیے؟ فرضیت صلاح کے لیے. اور فرضیت صلاح کیا ہے؟ مسبب ہے. سبب اور مسبب میں اس طرح کا لزوم نہیں ہوتا جس طرح کہ علت اور معلول میں ہوتا ہے. علت آتی ہے تو معلول لازمی آنا پڑے گا اس کو. سبب آئے مسبب بھی لازمی طور پر آ جائے یہ نہیں ہوتا. کبھی آئے گا اور کبھی نہیں بھی آئے گا. مثلا زور کا ٹائم داخل ہو جائے اور آدمی عورت حائضہ ہو، نافسہ ہو، نفاس والی ہو، یا آدمی اس کا میٹر پھر جائے پاگل ہو جائے. صحیح ہو گیا؟ پاگل ہو جائے
تو دیکھ لیں اب سبب تو داخل ہو گیا لیکن مسبب نہیں آ رہا، تو پتہ چلا سبب کے ساتھ مسبب آئے گا لیکن کبھی نہیں بھی آئے گا، تو گویا سبب اور مسبب کی یاری کوئی خاص پکی اور علت اور معلول کی یاری پکی۔ یہ نقطہ جب آپ سمجھ گئے یاری پکی اور کچی کا، تو اب اگلی بات کی طرف ہم چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ علت بول کر معلول مراد لے لیں، معلول بول کر علت مراد لے لیں، ہو سکتا ہے علت بول کر معلول مراد لیں، معلول بول کر علت مراد لیں، ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ البتہ سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں، مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔ آئی بات سمجھ؟ کیوں؟ علت مشروع اس لیے ہوتی ہے کہ معلول کو کھینچے، معلول ٹانگا ہوا ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ علت، تو یہ دونوں لازم ہیں، تو ایک آئے گا اس طرف سے بھی ادھر جائیں پھر ٹھیک ہے، ادھر سے ادھر آئیں پھر ٹھیک۔ سبب جو ہوتا ہے وہ مسبب کے ساتھ جا کے ٹچ ہوتا ہے، سبب کے بغیر مسبب نہیں آ سکتا۔ آئی بات سمجھ؟ سبب خود از خود وہ آتا ہے اپنے وجود میں، تو لہذا سبب سے آپ سبب اصل ہو گیا، سبب اصل ہو گیا، اصل سے آپ فرع کی طرف جا سکتے ہیں۔ فرع کون ہے؟ مسبب۔ علت اصل ہے، معلول فرع ہے، تو وہاں اصل سے فرع کی طرف جائیں، فرع سے اصل کی طرف آئیں، دونوں ٹھیک ہے کیونکہ ان کی یاری پکی ہے، ادھر یاری کچی ہے، تو سبب سے آپ اصل سے فرع کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن مسبب فرع سے آپ اصل کی طرف آئیں نہیں ہو سکتے۔ کچھ ذہن میں خاکہ بیٹھ ہے؟ اچھا، یہ جب آپ نے دوسری بات بھی سمجھ لی، اب تیسری بات میں اس پر متفرق کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو پڑھ لیا کہ مسبب سے آپ سبب کی طرف نہیں آ سکتے، لیکن جب مسبب اور سبب کی یاری پکی ہو جائے کہیں تو اس کو ہم علت معلول کی طرح شمار کر لیتے ہیں، پھر وہاں بھی دو طرفہ آپ جا سکتے ہیں۔ جب مسبب اور سبب کی یاری پکی ہو جائے اور علت معلول کا نقشہ پیش کرنے لگیں تو پھر آپ علت معلول کی طرح دو طرفہ استدلال کر سکتے ہیں۔ مثال، انی آصر خمرہ، انی ارانی آصر خمرہ، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب، خمر۔ خمر کسے بنتی ہے؟ انگور سے۔ یہاں انگور نچوڑے جاتے ہیں یا شراب نچوڑی جاتی ہے؟ اور یہاں قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے؟ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ شراب مسبب ہے اور انگور سبب ہیں، تو یہاں مسبب سے آپ کدھر گئے ہوئے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ آ گئی ہے نا؟ لیکن چونکہ ہم نے لغت کو اٹھا کے دیکھا کہ خمر بند ہے انگوروں میں، باقی کسی چیز سے جو شراب بنے گی اس کو آپ مسکر کہیں گے، خمر نہیں کہیں گے، خمر عنب کے ساتھ ہے۔ تو جب لازم ہو گیا عنب کے ساتھ اور عنب تھا سبب، تو مسبب کا وجود جب عنب کے اندر گھس گیا، یاری پکی ہو گئی، تو اب اس مسبب سے بھی آپ سبب بھی کروا سکتے ہیں۔ بس ہم بڑی باریک جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ سبب مسبب اور یہ ہو گیا، اب یہ نے جو بنیادی چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب آئیں جی ذرا اس کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ فصل فی تعریف طریق الاستعارہ، فصل ہے استعارہ کے طریقے کے تعریف کے حوالے سے۔ علم جان لو ان الاستعارہ بے شک استعارہ فی احکام شرعی، احکام شرع میں استعارہ کہا ہے، احکام شرع کہہ کر انہوں نے وہ لغت وغیرہ کے احکام نکال لیے ہیں۔ کس کو نکال لیا ہے؟ لغت وغیرہ کے احکام کو کیا کر لیا؟ نکال لیا، کیونکہ ان کی یہاں پر تفصیل مقصود نہیں، کیونکہ ہم تو فقہ پڑھ رہے ہیں، اصول فقہ نا، اصول فقہ میں ان چیزوں کو بیان کیا جائے۔ احکام شرع سے لغت کے احکام، مجاز کا استعمال جو 25 طریقوں میں ہوتا ہے، جن کی کچھ مثالیں میں نے اوپر دی ہیں، ان کو نکال دیا یہاں سے۔ استعارہ احکام شرع میں متردۃ بطریقین، متردۃ ای جاریۃ، جاری ہوتا ہے بطریقین، دو طریقوں سے۔ جی یہ کس کی طرف اشارہ دیا؟ مجاز مرسل کی دو قسمیں آخر میں جو ہم نے پڑھی۔ احدہما پہلی قسم ان دونوں میں سے وجود الاتصال بین العلت والحکم، والحکم نیچے لکھیں ایل معلولی، ایل معلولی، کہ اتصال پایا جانا علت اور معلول کے درمیان، ان کی یاری کچی ہے پکی ہے؟ پکی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دن کا نکلنا علت ہے، سورج کا نکلنا علت ہے، دن کا ہونا معلول ہے نا؟
سورج نکلے گا تو دن نہیں ہوگا؟ ہاں جی، دن لازمی ہوگا. اچھا اسی طرح جو ہے اللہ کا ہونا علت ہے، کائنات ساری معلول ہے. آئی بات سمجھ؟ اچھا اسی طرح دیکھیں یہاں پر والثانی دوسری قسم وجود الاتصال بین السبب المحض والحکم، دوسری قسم ہے کہ پایا جانا اتصال کا سبب اور سبب محض اور حکم کے درمیان. حکم سے مراد مسبب، نیچے لکھتے ہیں مسبب. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، انہوں نے کہا ہے سبب محض. سبب محض سے احتراز ہے ایک خاص سبب سے جس کی میں نے ابھی مثال بھی دی آپ، اس سبب سے جو سبب نقشہ پیش کر رہا ہو علت کا. انی ارانی عاصر الخمرہ والا، اس سبب کو نکالا ہے انہوں نے یہاں سے، ورنہ وہ دو طرفہ ہے، وہاں پر بھی استدلال جائز ہوگا. فالاول منہما، پس ان دونوں میں سے پہلا، علت سے کیا مراد ہے؟ علت اور معلوم. یوجب ای یثبت، ثابت کرتا ہے، واجب کرتا ہے صحت الاستعارۃ، استعارہ کی صحت کو، من الطرفین، دو طرفہ. دو طرفہ کا مطلب علت سے معلول کی طرف جائے، معلول سے. والثانی دوسری جو ہے سبب مسبب، یوجب ای یثبت، واجب کرتا ہے، ثابت کرتا ہے صحت، اس کی صحت کو، من احد الطرفین، دو طرفوں میں سے کسی ایک سے. کیا مراد ہے آگے دیکھیں، وہ استعارۃ الاصل، اصل سے مراد سبب ہے، للفرعی مراد مسبب ہے. ہو گیا یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ تھی آپ کے آگے سبب کے لیے پوری تمہید. اب اس تمہید کے بعد آگے دیکھیں مثالیں. مثال الاولی، اچھا جی اول کی مثال فی ما، اس میں اب دیکھیں جی یہاں پر فی ما کا اب مثالیں آ رہی ہیں. اذا قال، اچھا مثالیں پڑھنے سے پہلے آپ ایک فارمولہ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو مثالوں میں دقت نہ ہو. مثلا آپ شراء لفظ ہے، دیکھیں یہ ہے شراء. شراء کا معنی بتائیں؟ خریدنا. خرید و فروخت دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو خریدا آپ نے کسی چیز کو، یہ شراء، یہ علت ہے. یہ کیا ہے؟ علت ہے. اس کے لیے معلول ہم کیا نکالیں گے؟ معلول اگر اس کا ہم دیکھنا چاہیں، مطلب باندی خرید رہا ہے، تو جیسے ہی وہ خریدے گا تو معلول کیا حاصل ہوگا؟ ملک رقبہ. یہ معلول ہے. ایک آدمی خریدے اور اس کو ملک رقبہ حاصل نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ بتائیں. ایک آدمی خریدے اور اس کو ملک رقبہ حاصل نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ تو جیسے ہی شراء پایا جائے گا، علت کے ساتھ معلول خود بخود آ جائے گا. ملک رقبہ باندی خریدے پھر آئے گا، غلام خریدے پھر آئے گا، گدھا خریدے پھر آئے گا. تو گدھے کا بھی ملک رقبہ ہوتا ہے، جانور خرید لے بے شک آئے گا. رقبہ گردن یعنی اس کی گردن تو مطلب یہ ملک رقبہ تو مراد ہوتا ہے آپ اس کے مالک ہو جائیں گے، اس کی گردن کے مالک ہو جائیں گے، یعنی اس کے مالک ہو جائیں گے. کیا نس گردنی کو پکڑ سا، یہ مطلب ہے گردنی کو پکڑے تو ایک کنایا استعارہ ہے استا کہ تو پھر مریا تھا بچی ہے، تو ملک رقبہ اس سے کنایا ہوتا ہے. وہ پھر رقاب اس کو بھی اسی سے دیا ہے. اچھا یہ سمجھ آ گئی. جیسے ہی آپ شراء کریں گے تو خود بخود یہ آ جائے گا، چاہے کوئی انسان خریدے یا کوئی گدھا خریدے، جانور خریدے. لیکن اب ذرا آگے ایک اور چیز دیکھیں، ملک بزا یا ملک متع، وہ والا ہوتا نا شیعہ فائدہ حاصل کرنا. یہ جیسے ہی آپ شراء کریں گے یہ تو آ جائے گا، لیکن یہ کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا. یہ کبھی آئے گا کبھی کیوں؟ چلیں کوئی مثال دیں آپ ذرا سوچ کے. ملک بزا کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا، تو لہٰذا اس کے لیے بنے گا سبب بواسطہ کس کے؟ کیوں بھی بواسطہ پھر تھا آگے، بواسطہ ملک رقبہ کے. اس کے بواسطہ اس کے، اچھا کس کے؟ بواسطہ ملک رقبہ کے. شراء سبب بنتا ہے بواسطہ ملک رقبہ جو اس کا معلول ہے. بواسطہ ملک رقبہ معلول کے سبب بنے گا حضرت کے لیے. اب سبب اور مسبب میں وہ یاری پکی نہیں ہوتی، کبھی ہوگی کبھی
مثلا اس نے خریدا ہے باندی تو آ گئی، بلکہ بزر بھی آ گئی. اس نے خریدا ہے غلام مون نظر گیا، بلکہ بزر ختم ہو گیا. اچھا اس نے خریدا ہے گدھا، ہونی کی اسی ختم ہو گئی. اس نے خریدا ہے والدہ، ختم ہو گئی. اس نے خریدا ہے وارثہ، ختم ہو گئی. کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی شراء کو آپ نے علت بنایا ملک رقبہ کے لیے. آپ جیسے ہی شراء کریں گے اس کی گردن آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، آئے گی. باپ بھی خریدا ہے کسی نے تو 1-2 منٹ کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے باپ کا مالک بن جائے گا. وہ الگ بات ہے، حدیث کی روح سے پھر کیا ہو جائے گا، لیکن آ جائے گا پہلے. لیکن اگلا جو ملک بزا ہے اس کے لیے یہ بن رہا ہے سبب بواسطے اپنے معلول کے. کیوں؟ خریدتا ہے تو اس کی گردن اس کے ہاتھ میں آتی ہے، مالک بنتا ہے، تو مالک بننے کی وجہ سے اس کو بزا کو اس کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے. لیکن وہ بزا اس کے لیے مسبب ہے اور یہ اس کے لیے سبب ہے، کیونکہ کبھی وہ ہوگا کبھی. اس کی ہونے کی مثال میں نے دی ہے باندھی، اور نہ ہونے کی مثال اگلی دی ہے. بزا فائدہ بزا بالکل پتی کا فائدہ اٹھانا، جمع کا فائدہ اٹھانا، مدعا اور یہ بزا دونوں اس میں آ جاتے ہیں. اچھا آپ سمجھ گئے اس بات کو، اس فارمولے سے سمجھ گئے ہوں گے آپ بات کو. اب آئیں گے دال کی طرف. مثال الاول، پہلے کی مثال، فیما اس میں، اذا قال جب اس نے کہا، ہاں جی، اما لکت معبدن فهو حر، اگر میں مالک ہوا کس کا جی؟ غلام کا. غلام عبدن نکرہ ہونا چاہیے، معرفہ نہیں، معرفہ میں احکام بدل جائیں گے. عاد العبد کہا تو پھر حکم بالکل اور طرح بن جائے گا. لیکن چونکہ ہم نے یہاں جو مثال دینی ہے وہ نکرہ کی دینی ہے تو نکرہ کی صورت میں آگے. اگر میں مالک ہوا غلام کا، فهو حر، ہو کیا ہو جائے گا؟ آزاد. اب یہاں پر دیکھنے ہیں فملک نصف العبدی، فملک نصف العبدی، پس وہ مالک ہو گیا ہے آدھے غلام کا. فباعوا، لیکن مالک ہوتے وہ اس کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا. ثم ملک النصف الاخر، پھر وہ مالک ہو گیا دوسرے نصف کا. لم یعتق، یہ آزاد نہیں ہوگا غلام. کیوں نہیں ہوگا جی؟ اذ لم یجتمع فی ملکہ کل العبد، عرفاً اس کے ملک میں کل غلام اکٹھا نہیں ہوا. پہلے اس کو اس نے کیا کر دیا تھا؟ بیچ دیا تھا. لہذا کل جب مالک ہونے کی بات آئے تو عرفاً پورے غلام کا مالک ہونا مجتمع ہونا چاہیے. لہٰذا یہاں پر یہ آزاد نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر اس نے کیا بولا ہے؟ ام ملکتو، یہ ملکتو جو ہے مالک ہونا، یہ علت ہے یا معلول ہے؟ اور مثال کو دیکھیں، معلول ہے، معلول ہے. شراء علت ہے. اس نے کیا بولا ہوا ہے؟ معلول بولا ہوا ہے. معلول بولا ہوا ہے. معلول بول کر اس نے آزادی مراد دی ہے کہ اگر میں اس مالک ہوا یعنی معلول تو وہ آزاد ہو جائے گا. آئی بات سمجھ؟ اور معلول جب بولیں گے آپ، معلول سے آزادی کی طرف جائیں گے تو ایسی صورت میں گٹھا غلام کا ایک وقت میں آپ کا مملوک ہونا ضروری ہے، ورنہ آزاد ہے. کوئی بات نہیں سمجھ آ گئی ہے؟ اب ذرا دیکھیں، ہم علت کی طرف جائیں گے. اگلی مثال میں دیکھیں، وَلَوْ قَالَ إِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، اور اگر اس نے کہا میں نے خریدا کسی غلام کو بھی، فَهُوَ حُرٌّ، کیا ہے؟ آزاد. اچھا، فَهُوَ حُرٌّ، وہ آزاد ہے. فَاشْتَرَى نِصْفَ الْعَبْدِ فَبَاعَهُ، پس اس نے خریدا نصف غلام کو، فَبَاعَهُ، پھر اس کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا. ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ الْآخَرَ، پھر اس نے دوسرا نصف خریدا. أُعْتِقَ النِّصْفُ الثَّانِي، دوسرا کیا ہو جائے گا؟ دوسرا حصہ آزاد. کیوں؟ یہاں کیا بولا ہے اس نے؟ علت بولی ہے. کیا بولی ہے؟ علت بولی ہے، شراء. اور علت بول کر جب آدمی آزادی کی طرف جائے تو وہاں اجتماع افتراق کی تمیز نہیں کی جاتی. وہاں مجتمع ہو، ملک آ جائے پھر بھی ٹھیک، ٹوٹوں میں ملک آ جائے افتراقی پھر بھی ٹھیک. آئی بات سمجھ؟ یہ فرق آ گیا. یہ مثالیں سمجھ گئے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَلَوْ عَنَا بِالْمِلْكِ الشِّرَاء، اور اگر کسی نے ملک سے شراء مراد دیا، او بِالشِّرَاء الْمِلْك، یا شراء سے ملک الٹ کر کے مراد دیا، یعنی علت سے معلول کی طرف گیا
یا معلول سے علت کی طرف گیا، صحت نیتہ، اس کی نیت صحیح ہو جائے گی، بطریق المجاز، ہم نے پیچھے کہا ہے طرفین سے استدلال جائز ہوتا ہے. آئی بات سمجھ؟ کیوں؟ لأن الشراء علتن، کیونکہ شراء یہاں پر علت ہے، علت الملک، ملک کی علت ہے، والملک حکم، اور ملک اس کا حکم ہے، یعنی اس کا معلول ہے. فعمت الاستعارۃ بین العلت والمعلول من الطرفین، اور عام ہو جائے گا استعارہ علت اور معلول سے، طرفین سے. الا، یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ الا، مگر کہتے ہیں انہ فیما یکون تخفیفا، مگر اس میں چونکہ فائدہ آ رہا ہے فی حق ہی، قائل کے حق میں، قائل کے حق میں، لا یصدق فی حق القضاء، لہذا قاضی فیصلہ کرتا ہوا خاصتاً اس کی تصدیق نہیں کرے گا، اگرچہ دیانتاً ٹھیک ہے لیکن قضاءً اس کو نہیں لیں گے. کیوں؟ فی لمان التہمتی، کیونکہ اس میں تہمت آ رہی ہے. تہمت ذرا سمجھیں کیا مطلب ہے. مثلا ایک آدمی نے کہا اشتریت عبدن، اور بعد میں جب اس کا غلام آزاد ہو رہا تھا دوسرا حصہ، اس نے کہا نہیں میں نے علت بول کر معلول مراد لیا ملکتو، اور ملکتو کی صورت میں دوسرا نصف آزاد نہیں ہوتا تھا، تو اس نے گویا آزاد ہونے والے کو کھینچ کر اپنے پاس بچا لیا. تو یہ تہمت اس پر آ سکتی ہے کہ حضرت نے اشتریتو بول کر اشتریتو ہی مراد دیا، اور اب غلام کو آزادی سے بچانے کے لیے ملکتو مراد لے رہا ہو، تو تہمت ہے نا اندر سے. تو تہمت کی وجہ سے قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا. نہ یہ کہ استعارہ جائز نہیں، آگے دیکھیں لا لعدم صحت، اس وجہ سے نہیں کہ استعارہ جائز نہیں تھا اس سے، استعارہ جائز ہے طرفین سے، لیکن یہاں پر قاضی کیوں تصدیق نہیں کرے گا؟ تہمت. قضاً دیانتاً پھر بھی جائز ہے لیکن قضاً تصدیق نہیں ہوگی. آئی بات؟ اس طرح یہ نا، جس طرح ابر آلود و آسمان، تو کم از کم کتنے گواہ ہونے چاہیے رمضان عید کے لیے، عید کی چاند کے لیے؟ 2، عاقل بالغ غیر فاسق. لیکن اگر رمضان کا چاند کسی ایک آدمی نے بھی دیکھ لیا ہو اور ہو ٹھیک ٹھاک آدمی، شرائط پر پورا اترتا ہو، تو اس کی رائے پر فیصلہ دیا جا. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ عید میں خوشیاں لا رہا ہوتا ہے اور رمضان میں مشقت لا رہا ہوتا ہے، تو دونوں کی گواہی میں فرق کیا جائے گا. صحیح ہے؟ تو یہاں بھی یہ مسئلہ استعارہ تو جائز ہے لیکن اندر سے کوئی تہمت کی بات آ رہی ہے، اس لیے قاضی تہمت سے بچانے کے لیے اس کے بعد فیصلہ نہیں دے گا. اس وجہ سے نہیں کہ استعارہ جائز ہے، استعارہ تو علت سے معلول کی طرف جائیں، معلول سے علت کی طرف جائیں، دونوں تو جائز ہے. یہ آپ نے ایک مثال پڑھی ہے، مثال الاول، اور اب آگے مثال الثانی آ رہی ہے اور ٹائم ختم ہو سکتا. یہ جی گہری بات ہے نہیں.